السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اگست کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں طالبان حکومت اقتدار کی دوسری سالگرہ منا رہی ہے اور آج ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے جس میں امن ہو، جس کے اپنے پڑوسی ملکوں سے تعلقات پرامن ہوں، جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے یہ بات پیر کو معمول کی پریس بریفنگ کے دوران کہی۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کی پالیسی اسی مقصد کے گرد گھومتی ہے کہ افغان عوام کی مدد کی جائے۔ افغان عوام کو موجودہ انسانی اور معاشی بحران سے نکالنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کو سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک ہے، اور ہم نے اگست سن 2021 کے بعد سے افغانستان کو زندگی بچانے والی اشیاء کی مد میں 1.9 ارب ڈالر کی امداد دی ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 77ویں یوم آزادی پر تاریخی لال قلعے کی فصیل سے بحیثیت وزیر اعظم اپنے آخری خطاب میں جہاں اپنی حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کیا، وہیں حزب اختلاف پر تنقید بھی کی۔ انہوں نے اپنے 90 منٹ کے خطاب کا آغاز شمال مشرقی ریاست منی پور میں ہونے والے نسلی فساد کے ذکر سے کیا اور کہا کہ کچھ دنوں سے وہاں قیام امن کی خبریں آ رہی ہیں۔ انہوں نے منی پور کے عوام سے اپیل کی کہ وہ اسی طرح امن قائم رکھیں۔ وزیر اعظم نے آئندہ کے 5 برس کو ملک میں غیر معمولی ترقی کا سال قرار دیا۔ ان کے بقول سن 2014 میں بھارت عالمی معیشت میں 10ویں نمبر پر تھا اور اب وہ 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہے۔ جنوبی صوبہ سندھ میں ایک ممتاز مقامی صحافی کو اتوار کے روز فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ مقامی رپورٹس کے مطابق سندھی زبان کے کیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک KTN نیوز کے بیورو چیف جان محمد مہر کو نامعلوم حملہ آوروں نے قریب سے کم از کم 4 گولیاں مار دیں۔ ان پر یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ کام سے گھر جاتے ہوئے سکر شہر کے ایک مصروف تجارتی علاقے سے گزر رہے تھے۔ مہر 40 کی دہائی میں تھے اور ہسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ اس کیس سے واقف ایک شخص نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابھی تک اس ہلاکت کی کوئی واضح تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ وائس آف امریکہ نے تفتیش میں شامل پولیس حکام کو فون کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ مہر کے قتل سے 1 ہفتہ قبل سندھ کے قصبے احمد پور میں نامعلوم حملہ آوروں نے ایک اور صحافی غلام اصغر کھنڈ کو ان کے گھر کے قریب گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش جاری ہے اور اب تک 65 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اتوار کو ہماچل پردیش میں شدید بارش کے بعد سیلاب کی وجہ سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا، جبکہ مواصلاتی نظام متاثر ہونے سے ہزاروں افراد مختلف مقامات پر پھنس گئے۔ شمال میں مشہور شیو مندر پر تودا گرنے کے مقام پر اب بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جنوبی افریقہ میں پولیس نے جرائم کا ایک گروہ پکڑا ہے جو خطے میں پاکستانی شہریوں کو غیر قانونی طور پر مقیم ہونے میں مدد دے رہا تھا۔ سیکیورٹی کے تجزیہ کاروں نے بتایا ہے کہ اتوار کو اس آپریشن نے اس تشویش کو جنم دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں نے جنوبی افریقہ میں قدم جمانے کے لیے اس گروہ کی خدمات حاصل کی ہوں۔ وائس آف امریکہ کی ڈیرن ٹیلر کی رپورٹ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے
کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ کتنے پاکستانی اور دیگر ملکوں کے باشندے اب تک غیر قانونی طور پر جنوبی افریقہ یا دیگر ہمسایہ ملکوں میں آ چکے ہیں۔ امور داخلہ کے وزیر ایرون موٹسلیڈی نے کہا کہ ان کے عہدیداروں نے گزشتہ برس جون میں بعض مشتبہ سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا جن میں پاکستانی شہری بھی ملوث تھے۔ امریکی ریاست جارجیا کی ایک گرینڈ جیوری نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور 18 دیگر افراد پر سن 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کے کیس میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ٹرمپ کے خلاف 13 الزامات عائد کیے گئے ہیں جن میں دھوکہ دہی، عہدے کے خلاف حلف کی خلاف ورزی، جعلسازی، جھوٹی دستاویزات فائل کرنے کی سازش اور دیگر جرائم شامل ہیں۔ ٹرمپ کی مہم نے سابق صدر کے خلاف عائد الزامات کی ٹائمنگ سے متعلق کہا ہے کہ یہ سن 2024 کی صدارتی دوڑ میں زیادہ سے زیادہ مداخلت کی کوشش ہے اور اس کا مقصد ٹرمپ کی مہم کو نقصان پہنچانا ہے۔ سابق صدر کے حامیوں اور ان کے ریپبلکن رفقا نے بھی سوشل میڈیا پر اس فرد جرم پر اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی ریاست ہوائی میں جنگلات کی آگ میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 99 ہو گئی ہے اور ریاست کے گورنر کا کہنا ہے کہ آئندہ 10 دنوں میں یہ تعداد دگنی ہو سکتی ہے۔ ماؤوی جزیرے پر ایک صدی میں امریکی جنگلات کی سب سے مہلک آگ کے بعد تباہ شدہ قصبے لاہائنا کے کھنڈرات کے صرف 1/4 حصے میں اب تک متاثرین کی تلاش کی جا سکی ہے۔ ہوائی میں لوگ اپنے لاپتہ عزیز و اقارب کو تلاش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے پیر کو یوکرین کے لیے $200 ملین مالیت کے ایک نئے سیکیورٹی امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ $6.2 بلین کے امدادی پیکج کی پہلی قسط ہے جو پہلے صدارتی ڈرا ڈاؤن اتھارٹی کے تحت منظور کی گئی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ اس امداد میں فضائی دفاعی گولہ بارود، توپ خانے کے گولے اور بارودی سرنگیں صاف کرنے کا اضافی سامان شامل ہے۔ بلنکن نے اپنے بیان میں کہا کہ ہر روز روس یوکرین کے شہریوں کو قتل کر رہا ہے اور شہری بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر رہا ہے جبکہ بھوک کو ہتھیار بنا رہا ہے اور یوکرین کی شہری بندرگاہوں اور اناج کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر کے عالمی غذائی عدم تحفظ میں حصہ ڈال رہا ہے۔ بلنکن نے مزید کہا کہ روس نے یہ جنگ شروع کی ہے اور اسے کسی بھی وقت یوکرین سے اپنی افواج واپس بلا کر اور اپنے وحشیانہ حملوں کو روک کر جنگ کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ایسا نہیں ہوتا امریکہ اور ہمارے اتحادی اور شراکت دار یوکرین کے ساتھ متحد رہیں گے چاہے جتنا بھی وقت لگ جائے۔ روس کے جنوبی علاقے داغستان میں سڑک کنارے واقع ایک ورکشاپ میں لگی آگ کے قریبی گیس اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد ایک زوردار دھماکے کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت 35 افراد ہلاک اور 105 زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے کچھ کو علاج کے لیے ہوائی جہاز سے ماسکو لے جایا جا رہا ہے۔ داغستان میں منگل کو یوم سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ 2 فوجی سرائے نے AFP کو بتایا کہ اتوار کو دیر گئے وسطی نائجیریا میں مسلح افراد کے حملے میں نائجیریا کی سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 26 ارکان ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ فضائیہ کے ترجمان نے کہا کہ زخمیوں کو بچانے والا ایک ہیلی کاپٹر پیر کی صبح اس علاقے میں گر کر تباہ ہوا جہاں فوج جرائم پیشہ گروہوں سے لڑ رہی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عملہ اور مسافر بچ گئے ہیں یا نہیں۔ دونوں فوجی افسران نے شناخت ظاہر نہ کرنے کو کہا ہے کیونکہ وہ اس واقعے پر بات کرنے کے مجاز نہیں تھے جبکہ فوجی حکام تبصرے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ اسرائیلی فورسز نے اریحا میں ایک پناہ گزین کیمپ پر چھاپے کے دوران جھڑپوں میں 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آئے دنوں
ان جھڑپوں میں ملوث تھے یا نہیں۔ سوگواروں نے مغربی کنارے کے شہر اریحا میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کے جنازے میں شرکت کی۔ مغربی کنارے میں پچھلے 15 مہینوں کے دوران اسرائیلی چھاپوں اور فلسطینی دیہاتوں پر یہودی آبادکاروں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ چین نے جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا کی طرف سے ٹوکیو میں متنازع یاسوکونی مزار پر نذرانہ بھیجنے پر جاپان سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے بریفنگ کے دوران کہا کہ چین نے جاپان پر زور دیا ہے کہ وہ عسکریت پسندی سے مکمل طور پر الگ ہو جائے، تاریخ سے سبق سیکھے اور امن کی راہ کو اپنائے رکھے تاکہ اپنے ایشیائی پڑوسیوں اور عالمی برادری کے مزید عدم اعتماد سے بچ سکے۔ اس مزار کو چین اور جنوبی کوریا میں سابق جاپانی فوجی جارحیت کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جاپان میں لیئن نامی طوفان کی وجہ سے تقریباً 900 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور 2,40,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ شدید بارش اور طاقتور ہوائوں کے وسطی اور مغربی جاپان سے ٹکرانے سے ہزاروں لوگ بجلی سے بھی محروم ہو گئے ہیں اور 90,000 سے زیادہ گھر متاثر ہوئے ہیں۔ حکام نے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وارننگز بھی جاری کی ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام، نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔